پڑھنا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ مشرکین مکہ جب قرآن پڑھتے تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے، چیختے چلاتے کہ قرآن کو مت سنو۔ مشرکین مکہ کو قرآن سننے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ نہیں سنتے، کہ قرآن جیسے ہی اس کے قرآن کی آواز جیسے اس کے کان میں پڑتی، ارے اس کے سر میں جا کر کے وہ چیز بالکل پروسیس کرنے لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں سننے کی وجہ سے وہ کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھوس دیتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی حالت بھی وہی ہو گئی ہے، اور کچھ اپنے جو مطلبی ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمہ مت پڑھو ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے، انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو انسان قرآن مجید کی ایک حرف پڑھتا ہے تو اس میں اس کو ایک نیکیاں لکھی جاتی، اور وہ ایک نیکیاں 10 گنا ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف کہنے سے 10 نیکی، لام کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میم کہنے سے 10 نیکی ملتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ 10 نیکی یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، لیکن اس کو نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ماں بیٹے سے، بیٹے باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، سب کوئی دور بھاگیں گے۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے، سب کوئی بھاگیں گے تاکہ کوئی ہم سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اور آج ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کہ اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں تو کیا ہوگا، بس اسی بات کو ختم کر کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو انسان قرآن کو مجید کو نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وہ فرمائے گا، کہے گا کہ اللہ ہم کو اندھا کیوں اٹھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، ویسے آج بھی میں نے تمہیں بھلا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا، اے میرے رب، یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کی پکڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دے کہ اے میری قوم، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بنائیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک ہم کو زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔